الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 11ویں پارے کی سورہ توبہ، سورہ برات، سورہ فاتحہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ ایمان والوں نے اپنی جان اور اپنا مال دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا، اور اس کا صلہ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا جب تم نے اپنی جان و مال خدا کے ہاتھ بیچ دی، اب تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے تم مہربانی اور محبت کا برتاؤ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور جب اللہ کے دشمن ہیں تو ان سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا تعلق اب صرف اپنے مالک، اپنے خریدار، اپنے حاکم، اپنے مولا سے ہونا چاہیے، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان آیتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں جائز ہے نبی کے لیے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد کی ظاہر ہو گیا ان کے سامنے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ رشتہ دار ہمارے کفر کی وجہ سے جہنمی ہیں تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر کیسے ہوگا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ یہ آدمی کفر پر مرا ہے۔
اور اگر نبی کا زمانہ نہیں ہے تو کفریہ کلمات علی الاعلان وہ پڑھتا رہا، زبان سے بکتا رہا اور کفریہ اعمال کھلم کھلا کرتا رہا اور توبہ نہیں کی اور اسی حال میں مر گیا، تو ظاہر ہے اس کی موت کفر ہی پر ہوئی، اور جب کفر پر ہوئی تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے آپ سے بڑی محبت کی اور بڑا ساتھ دیا اور بڑی خدمت کی، آپ کی کفالت کی، اور دشمنوں سے آپ کی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتے اور تعلقات ختم کیے۔ حضور پاک علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ زندگی بھر آپ یہ چاہتے رہے۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے سوچا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں گے کم از کم مرنے سے پہلے، جب بھی میں ان کی سفارش کروں گا اور یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے مرض الوفات میں، جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا، تو وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور عبداللہ ابن امیہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دونوں بڑے سخت کافر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے تو میں آپ کی سفارش کروں گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے کہا، ابو طالب کہ عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے؟ پھر آپ نے یہی کہا، پھر پلٹ کے انہوں نے یہی کہہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے کہا تو پھر ان لوگوں نے یہی کہا کہ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب کی زبان سے نکلا، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھنے سے گویا کہ انکار کر دیا۔ اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضور پاک علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے پیغمبر، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ راستہ بتا سکتے ہیں، آپ دین کی بات سمجھا سکتے ہیں، مگر ہدایت کے راستے پر لے آنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر میں ابو طالب تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جائز نہیں ہے کسی نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے، وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی رشتہ ہو۔ اس کے بعد کہ ظاہر ہو گیا ان کے سامنے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں، جب یہ پتہ چل جائے وہ جہنمی ہیں، اور جہنمی ہونا کب پتہ چلے گا؟ جب ان کی کفر پر موت یقینی ہو، جب ان کی موت کفر پر یقینی ہو، تو اس کے بعد استغفار کرنا، دعائے مغفرت کرنا، قرآن خوانی کرنا، مرحوم کہنا، مغفور کہنا، یہ کیا ہے؟ ناجائز۔ لوگ کہہ دیتے ہیں خمینی مرحوم، تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ ایمان والے، حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا کچھ صحابہ ایسے تھے جو اپنے والد کے لیے دعا کر رہے تھے، اور حالانکہ ان کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے
مغفرت کی دعا کی تھی، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی دین کی تو ان کے والد نے کیا کہا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ مَلِيًّا، اگر تم باز نہیں آئے ابراہیم تو پتھروں سے ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، اور ہمیں تم چھوڑ دو، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جاؤ ہمارے وہاں سے۔ تو باپ نے اتنی سخت دھمکی دے دی، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کتنے حلیم المزاج تھے، کیسے برداشت والے تھے، کیسے مہربان اور کیسے شفیق تھے اپنے باپ پر۔ آپ نے فرمایا سلام علیہ، میرا سلام لو، اور کیا کہا؟ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اور میرا پروردگار میرے اوپر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کے لیے دعا کی مغفرت کی، لہذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو وہ ان کی زندگی میں کی تھی، اور اپنے والد سے وعدہ کیا تھا ہم آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور مغفرت کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام کی، ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ظاہر بات ہے جب اسلام کی توفیق مل جائے گی تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا منشا اور مقصد کیا تھا؟ جب تک زندہ ہیں ہمارے باپ ہم دعا کرتے رہیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ مغفرت فرمانے کا مطلب یہ ہے یعنی ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اور جب ہدایت مل جائے گی تو مغفرت ہو ہی جائے گی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے باپ کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بے تعلق ہو گئے اور انہوں نے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اسی شبہ کا جواب دے رہا ہے جو صحابہ کو شبہ ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، حالانکہ وہ مشرک تھے، بت تراش تھے، بت فروش تھے۔ تو ہم بھی اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اگرچہ وہ مشرک تھے، شرک کی حالت میں مرے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا مگر ایک وعدے کی وجہ سے، وَعَدَهَا إِيَّاهُ، جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ کس سے؟ اپنے والد سے کیا تھا۔ اس وعدے کی وجہ سے وہ مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اور وہ بھی اس لیے کر رہے تھے تاکہ ان کو ہدایت ملے اور ان کی مغفرت ہو جائے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ان کو پتہ چلا اور ظاہر ہوا باپ کے کفر کی حالت میں مرنے سے، أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو وہ ان سے بے تعلق ہو گئے۔ یعنی بے تعلق ہونے کا مطلب جو ان کے لیے دعا کر رہے تھے وہ دعا بھی کیا کرا؟ اچھا چھوڑ، دعا کرنا چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ابراہیم علیہ السلام نے اتنی دھمکیوں کے باوجود، باپ کی بے مروتی کے باوجود یہ دعا کیوں کر رہے تھے ابراہیم؟ لِإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام واقعی بڑے رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ حلیم کہتے ہیں اذیتیں برداشت کرنے والا، باپ کی دھمکی، سخت لہجہ سب برداشت کیا، اور اس کے بعد رحیم بھی تھے،
صرف برداشت ہی نہیں کیا بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اواہ کے 15 معنی مفسرین نے لکھے ہیں، ان میں سے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اواہ کے معنی ہیں بہت دعا کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت کثرت سے دعا کرنے والے تھے تو اپنے والد کے لیے وہ دعا کرتے رہے۔ اور حلیم تھے، ان کا حلم دیکھو، بردباری کہ باپ قتل کی دھمکی دے رہا ہے، پتھروں سے ہلاک کر دیں گے، مگر پھر بھی کوئی بے ادبی نہیں باپ کی شان میں، کوئی پلٹ کر جواب نہیں۔ اگر جواب یہ ہے کہ تو آپ سلامت رہے اور میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ جو مشرک تھے ان کے لیے دعائیں کی۔ جب انہوں نے دعائیں کی تو پھر تو اللہ کی نافرمانی ہوئی، پھر تو یہ گمراہی ہوئی۔ اللہ فرماتا گمراہی جب ہے جب اللہ کا حکم معلوم ہو کہ اس سے بچو اور پھر بھی نہ بچے تب ہے گمراہی۔ ان حضرات نے جو دعائیں کی تو کب کی؟ جب اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ ایمان والوں کے لیے، نبی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہو چکا اس پر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ ایسے عذاب دیتا ہی نہیں ہے جب تک کہ بندوں کو پہلے آگاہ اور باخبر نہ کر دے، حجت کو تمام نہ کر دے۔ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، کتابیں نازل ہوتی ہیں، جب قوم کو معلوم ہو جاتا پھر بھی ضد پر اڑی رہتی ہے تو آتا ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کسی قوم کو گمراہ کر دے۔ اِذْ هَدَاهُمْ، جب اللہ ان کو ہدایت دے چکا تو ہدایت دینے کے بعد اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا۔ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ اللہ ان کے سامنے واضح کر دے وہ چیز جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ اللہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ کرنے کا اور یہ نہ کرنے کا ہے۔ اب معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی نافرمانی کرے گا یہ ہے گمراہی، اور معلوم ہونے سے پہلے جو ہو گیا وہ گمراہی نہیں ہے۔ پہلے شراب بھی تو پیتے تھے، پہلے جوا بھی تو کھیلتے تھے، اس لیے کہ حرمت اس کی نازل نہیں ہوئی تھی، اور جب حرام ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، کیسی اطاعت کی صحابہ نے کہ وہ پرانی شرابیں ان کے مٹکے توڑ دیے، اور جو آدمی منہ کے قریب لے جا چکا تھا اس نے آخری مرتبہ پینا گوارا نہ کیا، اور جو منہ میں اونڈیل چکا تھا لیکن حلق کے نیچے نہیں اتری تھی اس نے حلق کے نیچے اتارنا گوارا نہ کیا اور کلی کر دی، تو یہ گمراہی نہیں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون بندہ جان بوجھ کے کر رہا ہے اور کس بندے سے یہ قصور انجانے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، بے شک اللہ اسی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں، تو جس کا راج ہے آسمان و زمین میں اسی کا آسمان و زمین میں حکم بھی چلنا چاہیے۔ یحیی و یمیت، اور وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی اس کے قبضے میں، موت اس کے قبضے میں، لہذا اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ کے حکم کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم نے رعایت کی اللہ کے قانون کو توڑ دیا تو پھر کام تمہارے کوئی بھی جس کی بھی رعایت کر لو قیامت کے دن کام کوئی نہیں آئے گا، کام کون آئے گا؟ اللہ آئے گا۔ تو اللہ سے بگاڑ مت پیدا کرو۔ فرما وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارا نہیں ہوگا کوئی اللہ کے علاوہ مددگار اور حامی۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اللہ کو ناراض کرنا
اور باقی لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دینا، یہ بہت بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ یہ حماقت ہے بہت بڑی۔ اللہ اگر راضی ہو جائے اور پوری دنیا اگر خفا ہو جائے پھر بھی بندے کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اللہ اگر ناراض ہو جائے اور پوری دنیا راضی ہو جائے تو بندے کا کوئی کام بن نہیں سکتا۔ تو جس کے راضی کرنے سے سب ناک رگڑتے ہوئے راضی ہو جائے اس کو ناراض کر لینا، اور جن کی ناراضگی سے کوئی فرق آخرت میں پڑنے والا نہیں ان کو راضی کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا، یہ کیا ہے؟ حماقت ہے یا عقل مندی؟ کیا ہے؟ حماقت ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ ہی کا راج ہے آسمان و زمین میں، اسی کا قانون چلنا چاہیے، اسی کا قانون ماننا چاہیے، اس کے قانون ماننے میں کسی کی رعایت و مروت بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ان میں سے کوئی کام آنے والا نہیں۔ کہنے دیکھیے صاحب یہ تو پتہ ہے تیجا ہونا نہیں چاہیے، اس لیے بدعت ہے، 40واں بھی نہیں ہونا یہ بھی بدعت ہے، اور برسی بھی ٹھیک نہیں، ہمیں پتہ ہے، مگر مسئلہ برادری کا ہے، ناک کٹ جائے گی، لوگ تانے دیں گے، لوگوں کو تانے کی وجہ سے غلط کام کر رہے ہیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ برادری راضی رہے اور اللہ چاہے ناراض ہو جائے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان۔ کون سے مسلمان؟ نمازی، دیندار، خود بھی دیندار سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، دوسرے بھی ان کو دیندار سمجھ رہے ہیں، مگر ان کے ایمان کا حال یہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ تو بڑی محبت کرتے تھے، وہ جب پتہ چلا ایمان قبول کر لیا انہوں نے کہا ہم تو کھانا کھائیں گے نہیں جب تک کہ تم دین اسلام نہیں چھوڑو۔ ماں نے کہا سعد لوگ تمہیں ماں کا قاتل کہیں گے، اور انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوک ہڑتال، بڑی سخت بھوک ہڑتال، لوگ زبردستی منہ میں چیر کر کے کچھ ڈالتے تھے۔ حضرت سعد کو پتہ چلا تو وہ آئے اور کہنے امی جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، واقعہ یہ ہے بہت محبت ہے، لیکن آپ سے زیادہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی ایک جان نہیں، اگر 100 جانیں ہوں تو میں 100 جانوں کو قربان کر دوں گا، اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا۔ تو انہوں نے کہا ارے یہ اتنے پکے ہیں، ان کے پیچھے جان دینا بیکار ہے۔ ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ماں باپ کا بڑا حق قرآن نے بتایا، اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کیا اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جگہ جگہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، جگہ جگہ۔ مگر اس کے باوجود خدا نے کیا بتایا؟ یہی ماں باپ اگر اللہ کا حکم توڑنے کے لیے کہیں تو ایسی صورتحال میں وہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، ناراض ہوتے ہو تو ناراض ہو جائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں کوشش کریں، کہے کہ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کر لو، زور ڈالیں، دباؤ ڈالیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں یہ عبادت نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہذا جب کوئی کام نہیں گا اللہ ہی کام آئے گا، تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، دنیا ناراض ہوتی ہو تو ناراض ہو جائے۔
اور یہ مرحلہ مشکل ہوتا ہے، مجبوریاں ہوتی لوگوں کی، حقہ پانی بند ہو جائے گا، اس سے لوگ ڈرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو آپ پر، آپ نے ہر چیز امت کو سکھا دی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو حق سمجھے مگر عمل نہ کرے، ہو سکتا ہے کسی چیز کو غلط سمجھے اور اس سے بچ نہ سکے۔ ہمت نہ ہو، اندیشہ ہو تو کیا کریں کہ اللہ سے مانگو دعا۔ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ کے لیے مشکل ہے؟ ہر مشکل اللہ کے وہاں آسان ہوگی۔ دعا مانگو اللہ سے۔ کیا کرو بھائی؟ کیا دعا مانگیں؟ آخرت کی، مغفرت کی دعا مانگیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دعا مانگیں؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ مجھے حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور اے اللہ مجھے باطل کو باطل، غلط کو غلط، کفر کو کفر، بدعت کو بدعت سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ توفیق نہیں دیں گے نہ سمجھ پائیں گے اور نہ بچ پائیں گے۔ یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ کسی بھی بزرگ نے سجدہ نہیں کیا اللہ کی توفیق کے بغیر، اور کوئی گناہ سے نہیں بچا آج تک اللہ کی توفیق کے بغیر۔ اللہ سے توفیق مانگو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حرم میں کھڑے ہوئے تھے اور حجر اسود کو چومنا چاہتے تھے، اور بھیڑ انتہا تھی، بے انتہا، یا تو خود پسلی ٹوٹ جائے گی یا کسی آدمی کو اذیت پہنچے گی، اور حرم میں کسی کو ویسے تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور حرم میں ہر گناہ کا وبال اور خطرناک ہے۔ گناہ کا ارادہ کرنا بھی حرم میں یہ سزا کا مستحق بنا دیتا ہے آدمی کو۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ۔ جو یہاں بددینی کا ارادہ کرے گا ہم اسے بدترین عذاب چکھائیں گے۔ یہ حرم ہے اور جی بھی چاہ رہا ہے۔ کہنے ہم نے کہا یہاں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فوراً 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے اللہ حجر اسود چومنا چاہتے ہیں اور کوئی شکل نہیں نظر آ رہی، شکل پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی ہے۔ کہنے لائن میں کھڑے ہوئے اور ایک اتنی زور سے دھکا آیا کہ میں سیدھا حجر اسود پہ پہنچ گیا اور چوم کے ہٹ گیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اپنے نبی پر، اللہ اپنے نبی پر بہت مہربان، بہت مہربان، اور نبی کے صدقے میں صحابہ پر مہربان، اور صرف صحابہ پر نہیں پوری امت پر مہربان۔ کیسی کیسی مہربانیاں اس امت کے ساتھ ہیں۔ اللہ، یعنی اس امت کی عمر کم ہے، پہلی امتوں کی عمریں بہت بڑی بڑی، مگر اس کی عمر کم ہے، عمل تھوڑا ہے مگر ثواب دونوں سے زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ میری امت کی مثال اور اہل کتاب کی مثال یہود و نصارہ کی ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک مزدور رکھا اور کہا صبح سے دوپہر تک کام کرو گے تو ہم تمہیں 1 روپیہ دیں گے۔ خیر اس نے کام کیا، 1 روپیہ مل گیا۔ کتنی دیر کام کیا اس نے؟ کئی گھنٹے؟ صبح سے دوپہر تک، اور ملا کیا؟ 1 روپیہ۔ دوسرے سے معاہدہ کیا اللہ اس نے کہ تم کام کرو ظہر سے عصر تک تو ہم تمہیں 1 روپیہ دیں گے۔ اب ظہر سے عصر کا ٹائم اور آج کل
آج کل تو اور کم ہے، تو 1 روپیہ ملے گا تب۔ تیسرے مزدور سے کہا تم کام کرو عصر سے مغرب تک اور تمہیں ہم 2 روپے دیں گے۔ کتنے؟ 2 روپے۔ ایک کا کام کب سے؟ فجر سے ظہر تک 1 روپیہ، دوسرے کا ظہر سے عصر تک 1 روپیہ، اور تیسرے سے کیا کہا؟ عصر اور مغرب کا وقت اور کم ہے، اور آج کل اور بھی کم ہے۔ ادھر عصر پڑی، مغرب کے لیے تیار ہو جائیے۔ کہا تم کام کرو تمہیں 2 روپے دیں گے، تو 2 روپے دیں۔ تو پہلے والے دونوں مزدور کہے بولے کہ صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارا کام زیادہ، ہماری محنت زیادہ، صبح سے لے کے دوپہر تک آپ نے 1 ہی روپیہ دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں آپ نے ظہر سے عصر تک 1 روپیہ دیا، اور انہوں نے تھوڑی دیر کام کیا، مغرب سے صرف عصر سے مغرب، وقت بھی تھوڑا ہے، کام بھی تھوڑا ہے، لیکن مزدوری آپ نے ڈبل دے دی، 2۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو مزدوری تمہاری طے کی تھی اس میں سے تو کمی کی نہیں کچھ کی، بھئی 1 روپیہ طے ہوا تھا، 1 روپیہ دیا، تم سے 1 روپیہ طے تھا، 1 روپیہ دیا۔ اب یہ جو میں نے ان کو 2 روپے دیے ہیں، یہ میرا ان کا اپنا معاملہ ہے، یہ میرا فضل ہے، میں جس پہ چاہوں الگ سے عطا کروں، نوازش کروں۔ تو فرما پہلے 2 مزدور جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں، اور تیسرا مزدور جس کے لیے ڈیوٹی لگائی گئی عصر سے مغرب اور 2 روپے جس کو دیے گئے، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہی حال ہے، کم وقت ہے مگر اجر زیادہ، ثواب زیادہ۔ نیکی کا ارادہ کریں تو کا ثواب لکھ لینا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، ارادے پہ ثواب۔ اسی لیے ہمارے جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ اچھا جانا نہیں، اگر مجبوریاں ہیں کوئی بات نہیں، کم سے کم ارادے میں تو نام لکھوا دو تاکہ ثواب ملے۔ لیکن یہ جو ثواب ملتا ہے خالی ارادہ زبانی نہیں، واقعی دل سے ارادہ ہو تب ہوگا۔ جھوٹا ارادہ ہے اور معاملہ اللہ سے ہے اور اللہ دل کا حال جانتا ہے۔ تو ایک صاحب جو تھے ان کا نام تھا حاجی ارادہ۔ تو حاجی ارادہ مطلب کیا تھا؟ ان سے پوچھا تھا حج کرنے جاؤ، کل ارادہ ہے، ارادے میں ہم ہیں۔ تو صاحب زندگی بھر ارادے ہی کرتے رہے۔ اگر سچا ارادہ ہو تو کیا ہے؟ اسی میں آیا، اسی سورہ توبہ میں منافقین نے جھوٹے جھوٹے ارادے بیان کیے۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو کیا کہا؟ کہ حضور یہ مجبوری تھی اور یہ مجبوری تھی، اللہ کی قسم یہ معاملہ تھا، وہ معاملہ تھا۔ تو اللہ نے کہا یہ سب جھوٹے۔ لو اراد الخروج لا عدوا له عدہ، اگر واقعی ان کا ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ جانے کا تو یہ تیاری تو کرتے، آئے موقع پہ کوئی عذر پیش آ گیا ٹھیک ہے، مگر ان ظالموں نے تیاری بھی نہیں کی، کہہ دیا بس خالی ارادہ تھا اور حضور ایسا ہوگا، پکا ارادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنے نبی پر بہت مہربان ہوا، اور نبی کی مہربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ پر بہت مہربان ہوا۔ کیسے؟ ایمان دیا، نبی کی صحبت دی، نبی کی اطاعت کا جذبہ پیدا کیا، قربانیاں دینے کی اللہ نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی، منافقت سے اللہ نے بچا لیا، اگر کہیں ڈگمگائے بھی تو اللہ نے فوراً ان کو سنبھال لیا، اگر غلطی ہو بھی گئی تو توبہ کرنے کی توفیق دی اور پھر توبہ قبول بھی فرما لی۔ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہوا نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجر صحابہ پر بھی مہربان ہوا اور انصار پر بھی مہربان ہوا۔ کیوں؟ الذین اتبعوہ، وہ مہاجر صحابہ، وہ انصار صحابہ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا۔ کب؟
آرام کے زمانے میں نہیں، فی ساعت العسرہ، فی ساعت العسرہ مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ جو مشکل میں ساتھ دے وہی ہوتا ہے وفادار، ورنہ دسترخوان پہ تو بہت تیار ہے۔ دعوت عام کا اعلان کیجئے، دیکھیے آپ کہاں کہاں سے لوگ آتے، اور مشکل میں وہ چند مخلص لوگ ہی آئیں گے خیریت پوچھنے کے لیے، جو ان سے ہو سکے گا وہ کریں گے۔ تو مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ مشکل گھڑی سے مراد کیا ہے؟ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے۔ اس کو قرآن نے مشکل گھڑی کیوں کہا؟ یہ واقعی بہت مشکل گھڑی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں یہ غزوہ پیش آیا تو اس وقت سردی بہت تھی، گرمی تھی، موسم بہت سخت گرم تھا، اور کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، اور اسی پر ان کی زندگی کے گزارے کا مدار تھا، کھجوروں پر۔ اس کے علاوہ جہاں جانا تھا وہ جگہ ناک کے نیچے تھی، بہت دور تھی۔ اس کے علاوہ جس فوج سے مقابلہ کرنا تھا وہ فوج تربیت یافتہ، نامی گرامی، اسرائیل کی فوج ہے، بڑی نامی گرامی، اور بڑے ان کے پاس اسلحے تھے، جدید قسم کے اور نئے قسم کے مسلح، اور بڑا نام تھا ان کا، ان سے مقابلہ تھا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ سواریاں بھی نہیں تھیں۔ 30,000 صحابہ، 30,000 کا لشکر، اور سواریاں بھی نہیں تھیں۔ ایک ایک اونٹ پر 10 آدمی سوار ہوتے تھے، وہ بھی کیسے؟ باری باری۔ اللہ اکبر، اتنا لمبا سفر، 10 آدمی، اور بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، 2 آدمیوں کو ایک کھجور، 30,000 آدمی، اور دن بھر کھانے کے لیے کیا تھا؟ کیا تھا؟ کس کے لیے؟ فی آدمی نہیں، 2 آدمیوں کے لیے ایک کھجور۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ ایک کھجور تھی، اس کو کئی آدمی چوس لیتے تھے باری باری، اور اس پر پانی پی لیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے مشقت کا۔ اور اس کے بعد نوبت یہاں تک آئی کہ جانور ذبح کرنا پڑے، پانی نہیں ہے، اور اس کی آلائش کو نچوڑ کے صحابہ نے اپنے پیاس بجھائی ہے۔ یہ بڑی مشکل گھڑی تھی۔ اس مشکل گھڑی میں جن لوگوں نے ساتھ دیا، یہ آسان نہیں تھا، یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فی ساعت العسرہ، جان کی بھی قربانی پیش کی لوگوں نے اس میں، اور مال کی بھی قربانی پیش کی۔ حضرت صدیق اکبر نے پورا گھر لا کے رکھا تھا، حضرت عمر نے آدھا، اور حضرت عثمان غنی نے تو حد کر دی، حد کر دی۔ اتنا دیا، اتنا دیا، بار بار جنت کی خوشخبری سنی۔ اور اس میں صحابہ کرام جو چلے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوئی مہاجرین و انصار پر، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا تنگی کے وقت میں۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک فریق کے دل متزلزل ہونے لگے تھے۔ انہی مخلص صحابہ میں مشکلات کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر بعض صحابہ کے دل میں تزلزل، تردد پیدا ہو گیا کہ ہر غزوے میں تو ہم گئے ہیں، اگر اس میں ہم نہ جائیں تو کوئی حرج تھوڑی ہوگا۔ دل میں یہ خیال آنے لگا، مشکلات کو دیکھ کر ہمت ہار دیں، مگر اللہ نے ان کو سنبھال لیا، اور پھر وہ روانہ
ہو گئے ساتھ میں. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، تردد، تزلزل، تذبذب، شک. ثم تاب علیہم، اللہ پھر ان پر مہربان ہوا. یہ دھاگا کمزور ہے، کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، لہذا اللہ کی خاص نظر رحمت ہوئی ان صحابہ پر، اور وہ تزلزل ان کا ختم ہو گیا اور نبی کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ الرحیم، واقعی اللہ ان پر بڑا مہربان تھا اور بڑا رحم کرنے والا تھا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ مہربان ہوا ان 3 آدمیوں پر، الذین خلفوا، جو پیچھے رکھے گئے تھے، جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا. مطلب غزوہ تبوک میں جو شرکت کرنے والے لوگ تھے ان میں کون کون لوگ تھے؟ منافق بھی تھے، مخلص صحابہ بھی تھے. مخلص صحابہ کی 2 قسمیں، ایک جن میں تردد نہیں ہوا فوراً تیار ہو گئے، ایک وہ جن میں تردد ہوا مگر پھر بھی اللہ نے سنبھالا چل پڑے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ تو منافق تھے جو نہیں گئے غزوہ تبوک میں، جھوٹے عذر بیان کیے، قسمیں کھائیں. مخلص مسلمان بھی تھے کچھ جو نہیں گئے تھے، ان کی بھی 2 قسمیں تھیں. ایک تو وہ 10 لوگوں میں سے 7 لوگ ایسے تھے جن کو پتہ چلا اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، لہذا وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور آپ کو بتائے بغیر مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو انہوں نے باندھ لیا. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر ان کو چھوڑ دیا. 10 میں سے 7 نے باندھا تھا اور 3 ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا بھی نہیں. وہ 3 آدمی کون تھے جن کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے؟ جب وہ اپنا ذکر سنتے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوتا ہو، کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ اللہ نے میرا ذکر کیا، اللہ ان پر بھی مہربان ہوا. متعین وہ 3 آدمی، جیسے ثانی اثنین، جب وہ 2 میں کے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، کون تھے وہ 2؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ارے کوئی سورہ توبہ پڑھ، کوئی ایسا ہے جو سورہ توبہ پڑھے؟ تو ایک صاحب نے سورہ توبہ پڑھنا شروع کی. جب وہ یہاں پہ پہنچے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ، ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا یہ جو صاحب ہی کہا گیا ہے اس سے مراد میں ہوں، میرا ہی ذکر ہے. تو یہاں ذکر کس کا ہے؟ وہ 3 لوگوں کا. وہ کون لوگ تھے؟ ان کے نام یاد رکھو. ایک نام ہے کعب ابن مالک، کعب ابن مالک. اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ نام ہی رکھ دو بچوں کے، کعب ابن مالک. اور دوسرے ہلال ابن امیہ، اور تیسرے مرارہ ابن ربیع. ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن کون؟ 3 کون ہیں؟ نمبر 1 کعب ابن مالک، نمبر 2 ہلال ابن امیہ، نمبر 3 مرارہ ابن ربیع. اگر کنولدیت نہ یاد ہو تو خالی نام ہی یاد رہو، ہلال، مرارہ، کعب. اس سے آسان طریقہ ہر صحابی کے نام کا پہلا حرف یاد رکھو. کعب میں پہلا حرف کیا ہے؟
کاف، مرارہ میں میم، ہلال میں ہاں، تینوں کو ایک ساتھ جوڑ دو. جب تینوں حرفوں کو ایک ساتھ جوڑیں گے تو کیا بنے گا معلوم؟ مکہ. کیا بن گیا؟ مکہ. میم سے مراد مرارہ، کاف سے مراد کعب، ہاں سے مراد ہلال. مکہ یاد رکھو، یہ اشارہ زبردست یاد رہے گا. تو یہ تین بزرگ تھے، ان کا حال کیا تھا؟ یہ تینوں حضرات نہیں گئے. اور کیوں نہیں گئے؟ کاہلی اور سستی، کاہلی اور سستی کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی واپس آئے تو منافقین جھوٹے بہانے کر رہے تھے، مگر ان تینوں میں سے کیا کیا؟ 7 نے تو جا کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، اور 3 آدمی جو تھے انہوں نے باندھا نہیں. ان میں سے کعب بن مالک بھی تھے. فرماتے ہیں کہ کعب بن مالک نے اس قصے کو بیان کیا اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ. بخاری شریف کے 2 صفحے بڑے بڑے پورے ان کے قصے سے بھرے ہوئے ہیں. کیا انداز بیان ہے ان کا، زبردست. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے میں جاتے تھے تو پہلے سے بتاتے نہیں تھے، بلکہ آپ جس طرف جانا ہوتا ادھر چلتے بھی نہیں تھے. دوسری سائڈ میں جانا مشرق میں ہے، مغرب کی طرف چلے. ایسا کیوں کرتے تھے آپ؟ تاکہ منافقین دشمنوں کو خبر نہ دے دیں کہ تمہاری طرف آ رہے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کچھ کرتے تھے اور جانا کہیں اور ہوتا تھا. یہ تو دھوکہ ہوا. کا دھوکہ نہیں ہے، زبان سے تو جھوٹ بولا نہیں، عمل ایسا کیا جسے دشمن کچھ سمجھے اور ہو کچھ اور. اس کی جنگ میں اجازت ہے. اس کا نام ہے الحرب خدع. جنگ جو ہے اس میں دھوکہ دہی صحیح ہے، لیکن جھوٹ بولنا نہیں صحیح ہے. دھوکہ بھی کیسا؟ ایسا عمل کرنا جس کے ذریعے سے دشمن کچھ سمجھے اور حقیقت کچھ اور ہو. وہ جو حماس والے ہیں مجاہدین، وہ یہی کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ. انہوں نے اپنی سرنگ جو ہے تھوڑی سی کھلی ہوئی چھوڑ دی. اب وہ سمجھے یہ تو یہی ہے، مل گئی. وہ جیسے ہی اندر گھسے انہوں نے دھماکہ کر دیا، سب کے سب اسی میں ختم ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک جنگی چال ہے. تو غرض کہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہ تھا، مگر یہ واحد جنگ ایسی تھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہاں چلنا ہے. تبوک دور ہے، تاکہ سارے مجاہدین اچھی طریقے سے تیاری کر لیں. فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، اور اس وقت میرا حال یہ تھا کہ میں اس وقت بہت اچھے حال میں تھا، کوئی عذر نہیں تھا. میرے پاس ایک کے بجائے 2 سواریاں تھیں. میں نے کہا میں تیاری کر لوں گا، میرا کیا ہے. ارے ایک وقت تھوڑی دیر میں تیاری ہو جائے گی، اور لوگ تیاری کریں. کہتے یہاں تک کہ آج اور کل کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا لشکر روانہ ہو گیا. جب روانہ ہو گیا تو میرے دل میں آیا تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، ان پہ چل کے ہم لشکر کو پکڑ لیں گے، کل چلیں گے، پرسوں چلیں گے. ہوتے ہوتے وقت ہاتھ سے نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے پوچھا بھائی کعب بن مالک کہاں ہے؟ حالانکہ کوئی رجسٹر نہیں تھا جس میں نام لکھے جاتے،
مگر یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی نگاہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کعب بن مالک کا کیا ہوا؟ تو ایک صاحب بولے آج کل کپڑے اپڑے ان کے پاس بہت اچھے ہیں اور انہی کپڑوں کی خوبصورتی میں وہ مست ہو گئے ہیں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا آپ نے بہت بری بات کہی، اللہ کی قسم میں نے کعب ابن مالک میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ ہیں صحابہ، یہی ہے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم۔ کسی آدمی کی جب عزت پہ کوئی بات آئے تو دوسرے مسلمان کو اچھا ہاں بتائیے کیا ہوا، دلچسپی لے کے اور سننے کے لگے نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ فوراً تردید کرنا چاہیے۔ خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے صحابہ کے ساتھ۔ جب حضور پاک علیہ السلام واپس آئے تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا واپس آتے تھے تو پہلے مسجد جاتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے اور صحابہ جو موجود ہوتے ان سے ملاقات کرتے۔ اشراق کے وقت آپ پہنچے، نماز پڑھی آپ نے، اور لوگ آپ سے ملنے آنے لگے اور منافقین کی قطاروں کی قطاریں آ رہی ہیں اور جھوٹے عذر بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور جاؤ بھائی جاؤ۔ فرماتے ہیں اس درمیان میں سوچتا رہا کہ حضور جب آئیں گے تو میں کیا کہوں گا۔ بہت مرتبہ دل میں آیا کوئی بہانہ بنا دوں، اور گھر والے بھی یہ کہہ رہے تھے، کہتے لیکن اللہ کے نبی جیسے ہی تشریف لائے وہ سارے خیالات میرے ذہن سے نکل گئے، جی نہیں کوئی جھوٹ نہیں۔ فرماتے ہیں جب میری باری آئی، میں سامنے جب آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور آپ مسکرائے، مگر وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی ناراض آدمی مسکراتا ہو، تبسم المغضب، جس میں غضب ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی تم کیوں نہیں گئے تھے؟ تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس سواری بھی ہے۔ اے اللہ کے رسول اگر میں کسی اور سے بات کرتا تو میں ایسی بات اس سے کہتا اس کو ذرہ برابر شبہ نہیں ہوتا، مگر یہاں ہمارا معاملہ اللہ سے ہے۔ اگر میں آپ کو جھوٹ بول کر راضی بھی کر لوں مجھے یقین ہے اللہ قرآن نازل کر دے گا اور پھر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں سچ کہوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے لیکن بعد میں اللہ آپ کو راضی کر دے گا، سچ بولیں گے ہم۔ سچی بات یہ ہے اے اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا میرے لیے۔ آپ نے فرمایا اما ھذا فقط صدقہ، صحابہ سے کہا اس آدمی نے بالکل سچ کہا ہے، جاؤ اچھا انتظار کرو اللہ کا کیا فیصلہ تمہارے بارے میں ہوتا ہے۔ کہتے میں چلا گیا۔ اس کے بعد میرے گھر کے لوگ جو آئے وہ ہمارے قبیلے کے لوگ لعن طعن کرنے لگے، ملامت کرنے لگے کہ عجیب قسم کے آدمی ہو، ارے اللہ کے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی اللہ کے نبی بعد میں تمہارے لیے معاف کر دیتے، معافی ہو جاتی، اور تم نے یہ سب کیوں کہا؟ میرے دل میں آیا میں واپس جا کے حضور سے کہہ دوں کہ وہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی، یعنی جھوٹ بول دوں۔ کل میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اکیلا میں ہوں یا کچھ اور بھی لوگ ہیں میرے جیسے؟ کل 2 آدمی اور ہیں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، مخلص صحابی۔ کل میں نے کہا ان کے اندر میرے لیے نمونہ ہے اور یہ میرے لیے قابل اتباع قابل تقلید ہیں، چنانچہ میں گھر چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے منع کر دیا کوئی کعب ابن مالک سے بات نہیں کرے گا، سلام نہیں کرے گا، سلام کا جواب نہیں دے گا۔ فرماتے دنیا بدل گئی، رشتہ دار بدل گئے، دوست احباب بدل گئے، یہ نبی کی اطاعت کا جذبہ تھا صحابہ میں۔ سچا رشتہ دار ہے، محبت بھی بہت ہے، دوست بھی ہے، لیکن نبی نے کہہ دیا مت کلام کرنا تو کوئی بولتا نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا، سلام نہیں کرتا تھا، سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ میرے 2 ساتھی تو بوڑھے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہے اور روتے رہتے تھے، لیکن میں
جوان آدمی تھا، میں مسجد میں آتا تھا باقاعدہ، اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور دیکھتا تھا غور سے حضور کے ہونٹ ہلے یا نہیں ہلے، اور کہا میں جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھنے کے دوران میں کنکھیوں سے دیکھتا تھا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، تو جب میں دیکھتا تو دیکھتا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی میری حضور کی نظر میری طرف پڑتی تو آپ اپنا چہرہ گھما لیتے۔ یوں نظر عاشق پہ ڈالی جائے گی، جب وہ دیکھے گا ہٹا لی جائے گی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اس طریقے سے 40 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 40 دن۔ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے ملک شام کا، اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے جو تجارت کے لیے مدینے آتا تھا کہ وہ کعب بن مالک کہاں ملیں گے، تو لوگوں نے اشارے سے بتایا یہ جا رہے ہیں۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے ریشم کا لپٹا ہوا ایک خط مجھے دیا، بادشاہ کا، شاہ غسان کا۔ تو میں پڑھنا لکھنا جانتا تھا، میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا آج کل تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بے مروتی اور ناقدری کا معاملہ کیا ہے، مگر تم اس لائق نہیں ہو، تم اگر میرے وہاں آ جاؤ ہم تمہاری قدر کریں گے اور تمہیں یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے۔ کہتے خط کو میں نے پڑھا تو میرا غصہ اور بڑھ گیا، غم، یعنی اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ دشمن میرے ایمان کا لالچ کرنے لگے، شاید یہ ٹوٹ کے میرے ساتھ آ جائے۔ مگر یہ صحابہ تھے، انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ سودا کیسے ہو کسی اور خریدار کے ساتھ، سودا کیسے ہو کسی اور خریدار کے ساتھ، جو بھی تھا بیچ دیا سید ابرار کے ہاتھ۔ سید ابرار کے ہاتھ ہم بیچ چکے ہیں، اللہ خرید چکا ہے جان بھی اور مال بھی، لہذا میں نے اس کے سامنے وہ خط لیا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ یہ ہے جواب۔ فرماتے ہیں ایک قاصد چلا آ رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اپنی بیوی کو الگ کر دو۔ کہنے میں نے کہا کیا طلاق دے دوں؟ فرما طلاق دینے کو نہیں کہا الگ رہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے میکے چلی جاؤ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نازل ہو جائے، پھر ہم اس کے بعد سوچیں گے۔ ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی کی جو بیوی تھی، انہوں نے حضور سے آ کے کہا یہ ضعیف آدمی، کمزور آدمی، آنکھوں سے بھی کم دکھائی دیتا ہے اور ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے، آپ اگر کہیں تو ہم ان کے ساتھ رہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی تعلق قائم نہ ہونے پائے لیکن خدمت کر سکتی ہو۔ کہا میرے گھر والوں نے کہا تم بھی حضور سے جا کے کہو اپنی بیوی کو بھیجو، ان کو مل گئی اجازت ساتھ رہنے کی۔ کہا میں نے کہا میں نہیں کہوں گا، اس لیے وہ بوڑھے ہیں میں نوجوان ہوں، کیا معلوم حضور کیا جواب دیں۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے کتنے دن گزر گئے؟ کہا 45 دن، 50 سے کم۔ اور عجیب حالت، ایک دن میں اپنے چچاداد بھائی کے پاس گیا، ان کا نام تھا ابو قتادہ، اور ان سے بڑی پکی دوستی تھی اور بہت محبت تھی، تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں ابو قتادہ، کہلے پھر کچھ نہیں بولے۔ آپ بتائیے اتنی محبت ہے، حضور سامنے نہیں ہے، کم سے کم پیچھے ہی بول دیتے۔ اتنا تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، مگر صحابہ کا نبی کا اطاعت کا جذبہ کتنا زبردست تھا۔ تو ان کا ہم تمہیں قسم دیتے ہیں اے ابو قتادہ مجھے اللہ سے محبت ہے، پھر کچھ نہیں بولے۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو کیا بولے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے زندگی مجھے عجیب لگنے لگی، دنیا عجیب لگنے لگی، لوگ بدلے ہوئے نظر آنے لگے، انتہائی غمزدہ۔ میں ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھر ہی پہ بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے ہوئے،
اور سوچتا تھا سب سے زیادہ اس بات کو کہیں خدا نہ خواستہ اسی دوران میرا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی میرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، کیا ہوگا؟ اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو مرتے دم تک کوئی مسلمان مجھ سے بات نہیں کرے گا، اور اگر میں مر گیا تو کوئی میری لاش میں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ فرماتے ہیں 50 دن گزرنے کے بعد ایک دم سے آواز آئی ایک پہاڑ کے اوپر سے، ابشر یا کعب ابن مالک، کعب ابن مالک بشارت قبول کرو۔ کہتے میں فوراً سجدے میں گر پڑا، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو بتایا تو صحابہ کرام دوڑ پڑے، کاہے کے لیے؟ مبارکباد دینے کے لیے اور توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا؟ سارے صحابہ بات تو نہیں کر رہے تھے مگر ان کے دلوں میں کعب ابن مالک کی محبت ویسے ہی تھی، بالکل۔ توبہ قبول ہو گئی، اب مبارکباد دینے کے لیے، اطلاع کرنے کے لیے دوڑے۔ کہا 2 آدمی سب سے پہلے گئے۔ یہ 2 آدمی کون ہو سکتے ہیں؟ ایک ابو بکر صدیق اور دوسرے فاروق اعظم۔ ایک صاحب دوڑ کے گئے، دوسرے صاحب نے کیا کیا؟ وہ پہاڑ پہ چڑھے اور وہیں سے چلا دیے، یہ دیر میں پہنچیں گے، میری آواز پہلے پہنچ جائے گی۔ یہ صاحب جو پہاڑ پہ چڑھ کے جنہوں نے پہلے آواز دے دی، کون تھا پتہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر، جن کو نیک کام میں کوئی پا ہی نہیں سکا، ہر چیز میں سب سے آگے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں پھر جب وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، مبارک ہو، تو فرماتے ہیں جب کوئی خوشخبری سنائے تو اس کو کچھ ہدیہ دینا سنت ہے۔ کس کا؟ بزرگوں کی، صحابہ کی، انبیاء کی سنت ہے۔ کوئی آدمی اچھی خبر سنائے، لوگ کہتے نہیں مٹھائی کھلاؤ، یہ خبر سنائیں گے تم پاس ہو گئے۔ تو جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو نجاشی بادشاہ کی کنیز نے آ کر خوشخبری سنائی کہ تمہیں نبی کریم علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے نکاح کا، تو فرماتی ہیں جیسے خوشخبری سنائی میرے ہاتھ میں جو کنگن سونے کے تھے میں نے اتار کے سب دے دی۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے گا، سورہ یوسف آنے والی ہے، جب خوشخبری سنانے فلما جاء البشیر، خوشخبری سنانے والا آیا، یوسف زندہ ہے، ملاقات ہوئی ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے خوشخبری سنائی ہے اور میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے، 1 ہفتے سے میرے گھر میں فاقہ ہے، مگر میں تمہیں کچھ دوں گا ضرور۔ کیا دیں گے؟ دعا دے دی، اللہ تمہاری موت کو آسان کر دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، بڑی سخت منزل ہے۔ تو غرضے کی حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں جب توبہ کی قبولیت کی بشارت ملی تو میں نے کہا اس آدمی نے خوشخبری سنائی ہے، اس کو ہدیہ دوں۔ تو ہدیے میں کیا تھا؟ میرے پاس ایک ہی کرتا تھا جو ہم پہنے ہوئے تھے، کل نے وہ کرتا اتار کے دے دیا۔ اب اس کے بعد میرے پاس کوئی کرتا نہیں، حضور کے پاس جانا بھی ہے تو پڑوسی سے مانگا میں نے کرتا اور مانگ کے پہنا، اور جو میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی طرف کے لیے چلا تو راستے میں مہاجر صحابہ، انصار صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر کے مبارکباد دے رہے ہیں۔ جب میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں پہنچا تو وہاں سب سے پہلے وہ آدمی جو اٹھا، یہ انصاری صحابی تھے، سب سے پہلے میرے استقبال کے لیے جو آدمی اٹھا اور جس نے آگے بڑھ کے مجھ سے مصافحہ کیا وہ حضرت طلحہ تھے۔ کون؟ حضرت طلحہ۔ کہا ان کا احسان مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ سب سے پہلے وہ آئے، اور آنے کے بعد میں جب نبی کے سامنے بیٹھا آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، خوشخبری ہو، آج تمہاری زندگی کا وہ دن ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے اب تک ایسا دن تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب عرض کیا اے اللہ کے رسول جب اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا ہے تو میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں کیا کر دوں،
صدقہ کر دوں، تھوڑا بہت نہیں، سارا مال۔ آپ نے فرمایا سارا مال نہیں، حضور آدھا دے دیں۔ کہا آدھا بھی نہیں، حضور تہائی دے دیں؟ فرما ہاں تہائی دے دو۔ حضور کیا بتا رہے ہیں؟ بیوی بچوں کا بھی حق ہے، جوش میں آنے کے بعد ہوش نہ کھو دینا۔ تو غرضے کی اسی میں قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتصلی علیہم، کیا کہا؟ اور ان سے مال لے لیجئے صدقہ اور ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تو اس کا ذکر ہے قرآن کی اس آیت میں۔ اب سنیے کیا ہوا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ، اور ان 3 شخصوں پر اللہ مہربان ہوا۔ کون 3 شخص سے؟ کیا نام تھے؟ ہلال، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع۔ ان 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ متوجہ ہوا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ الذین خلفوا، جن کے معاملے کو چھوڑ دیا گیا تھا، 7 آدمیوں نے باندھ لیا تھا، ان کو تو کھول دیا گیا، توبہ قبول ہو گئی، مگر ان 3 آدمیوں کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ خلفوا، جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، ان پر اللہ کے رحمت سے متوجہ۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی اپنی کشادگی کے باوجود۔ اتنی بڑی خدا کی زمین، ایسا لگ رہا تھا میرے لیے کہیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ آ گئے تھے وہ خود اپنی جانوں سے، اپنی زندگی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور ان کو یقین ہو گیا تھا اب کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے بچنے کے لیے مگر اللہ ہی کے پاس جگہ ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے پناہ طلب کریں، یہی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، اور انہوں نے توبہ کر لی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت کعب ابن مالک نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے نجات ملی ہے سچائی کی وجہ سے، اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں زندگی میں بڑے امتحان آئے، مگر اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی جھوٹ اپنی زبان سے نہیں نکالا، ہمیشہ سچ بولا۔ اللہ اور منافقین نے جھوٹ بولا، ان 3 صحابہ نے سچ بولا۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ کے وہاں سچے لوگوں کی کیا قدر ہے، سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو۔ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ کہ جوتے چاہیے ہیں، چپل، سونار کی دکان پہ چلے جاؤ، ملیں گے۔ اور سونا چاہیے ہے، کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ۔ اللہ کہتا تقوی چاہیے ہے، دین چاہیے ہے، اللہ کا خوف چاہیے ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت چاہیے ہے، اس کی بھی دکانیں ہیں، وہیں جاؤ وہیں ملے گا۔ وہ کون ہیں؟ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور سچے لوگوں کی سچائی سامنے آ گئی۔ کعب ابن مالک سچے ہیں، ہلال ابن امیہ سچے ہیں، مرارہ ابن ربیع سچے ہیں، صدیق اکبر سچے ہیں، اور سارے صحابہ سچے ہیں۔ ان کے ساتھ رہو، دل کے بھی سچے، زبان کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، کیا کہا خدا نے؟ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، اور نہیں تھا حق مدینے والوں کو اور نہ ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کو، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے۔ حضور چلے گئے،
اور خود گھر میں بیٹھے رہے، یہ بالکل مناسب نہیں تھا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ، تو وہ بھی نہیں گئے تھے غزوہ تبوک میں۔ کہنے لگے ہم باغ میں تھے، کھجوریں پک رہی تھیں، بچے بھی تھے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا، بیوی نے لا کے جو سامنے رکھا، تو ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا، تم یہاں ٹھنڈی ہوا میں ہو، کھجوروں کے باغ میں ہو، ٹھنڈا پانی پی رہے ہو، اور اللہ کے نبی لو کے تھپیڑے سہ رہے ہیں۔ کل بس فوراً میں نے کہا میری سواری لاؤ، اور میں نے تلوار لی اور نیزہ لیا اور تیزی سے میں نے گھوڑے کو دوڑایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غبار اڑ رہا ہے اور لگتا ہے کوئی آدمی آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کن ابا خیثمہ، خدا کرے ابو خیثمہ ہو۔ تھوڑی دیر میں دیکھا حضرت ابو خیثمہ آ گئے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے مناسب نہیں تھا، کس کے لیے؟ مدینے کے رہنے والوں کے لیے، اور جو دیہاتی ان کے آس پاس رہتے ان کے لیے زیبا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ چھوڑ دیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور ان کے لیے یہ بھی زیبا نہیں تھا وہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھیں نبی کی جان سے، نبی کی جان سے زیادہ اپنی جان پیاری نہ سمجھیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ نبی کے ساتھ جانے میں فائدہ کتنا تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، ایسا اس وجہ سے ہے، لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، نہیں پہنچتی ان کو جہاد کے راستے میں پیاس، وَلَا نَصَبٌ، اور نہ مشقت، وَلَا مَخْمَصَةٌ، اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، اور نہ وہ کفار کو، نہ وہ چلتے کسی ایسے راستے پر جس سے کافروں کو غصہ آتا، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور نہ وہ چھینتے دشمن سے اس کا مال اور اسباب، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، مگر ان کے ہر عمل کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی۔ معمولی بات نہیں تھی، اگر نبی کے ساتھ جاتے تو کیا ہوتا؟ ہر بھوک کے بدلے میں، پیاس کے بدلے میں، تھکن کے بدلے میں، ہر کارروائی کے بدلے میں ان کے لیے نیک اعمال کا ثواب لکھا جاتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو، ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور یہ نہیں خرچ کرتے تھوڑا یا زیادہ، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ولا يقطعون واديا، اور کسی راستے کو طے نہیں کرتے، الا كتب لهم، مگر ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے راستے کا غبار جن پیروں پہ پڑ جائے جہنم حرام۔ یہ اللہ کے راستے سے مراد یہی جہاد کا راستہ ہے جو آج مجاہدین کہاں فلسطین میں اپنا رہے ہیں، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، جوتے بھی نہیں، ننگے پیر، تو گرد و غبار پڑے گا نہیں پڑے گا؟ دشمن سے مقابلہ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ ان کو اللہ بدلہ دے ان کے اچھے عمل کا جو وہ لوگ کر رہے تھے۔ تو اگر تم جاتے تو ثواب ملتا، جو نہیں گئے وہ اس ثواب سے محروم رہے۔ اور مبارک ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں، انہوں نے ایسے موقع بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک موقع ایسا آیا کہ پانی نہیں پینے کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، صحابہ نے اجازت مانگی، حضور کیا اونٹ ذبح کر لے جو سواری کے لیے آئے تھے، اور حالانکہ وہ اونٹ بہت تھوڑے تھے، ایک ایک اونٹ پہ 10 آدمی ہیں، اور لمبا سفر اور واپس بھی جانا ہے، بھوک نہیں برداشت ہو رہی، حضور اونٹ ذبح کر لیں۔ آپ نے فرمایا ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے لیے جیسے ہی ارادے سے گئے، حضرت فاروق اعظم آئے، حضور آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، یہ تو سواری کا انتظام ہے، آپ ایسا کیجئے اے اللہ کے رسول
کہ آپ جو کچھ بچا کھچا ہو توشے میں لوگوں کے پاس اس کو منگائیے اور دعا کر دیجئے آپ، مجھے یقین ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، بلایا، اور بلانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کے اوپر رکھا، بہت تھوڑی سی مقدار تھی کھجوروں کی، آپ نے دعا کی، اللہ نے اس میں ایسی برکت دی، آپ نے فرمایا اپنے توشے بھر لو، سارے صحابہ نے توشے بھر لیے، اور پانی بھی اتنا بڑھا کہ سارے مشکیلیں بھر گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کا ہم کو عادی بنا دیا، حضور دعا کیجئے مجھے یقین ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کی اور آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا، آپ کا دعا کرنا تھا کہ ایک دم سے بادل اٹھا اور پانی برسنے لگا، صحابہ نے اپنے برتن رکھ دیے اور سارے برتن ان کے پانی سے بھر گئے۔ کہا جیسے ہی ہم لوگ اس مقام سے آگے بڑھے تو دیکھا زمین پر کہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں، وہیں پہ برسا۔ یہ نبی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ نبی کی دعائیں کیوں نہ ہوتی ان کے ساتھ، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر کے جب نکلے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور حمایت ان کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی حمایت ہوتی تھی، اور آج بھی ان کے متوالوں کے ساتھ اللہ کی حمایت ہے۔ یہ جو فلسطین کے مجاہدین لڑ رہے ہیں، اللہ کی حمایت نہ ہوتی، اتنی بڑی طاقت اور اتنے لوگ، پتہ کیا ہے، حالت خراب، یعنی تقریباً 900 سے زیادہ ٹینک ان کے تباہ ہو چکے، 2500 لوگ پاگل ہو گئے ہیں یہودی، ان کا علاج ہو رہا ہے، 2000 لوگ اندھے ہو گئے ہیں یہودی، اور نہ معلوم کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ بالکل معذور ہو گئے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، عجب زندگی ہے۔ اتنی بڑی طاقت پیچھے کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی حیران، ایک طاقت نہیں کئی ملے ہوئے ہیں، اور چند اللہ کے مخلص بندے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا حیرت اندر مبتلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد نظر آئی۔ وہ کہتے ہیں پریشانی یہ ہے جو سب سے عمدہ جو ان کے کمانڈوز تھے، سب سے اعلیٰ درجے کے خطرناک قسم کے، وہ بھی ڈھیر ہو گئے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے صاحب ہم تو ان کے گھیرے میں ہیں، انہوں نے ہر طرف سے مجھے گھیر رکھا ہے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، لیکن ولا ارا، ہم انہیں دیکھتے نہیں ہیں، وہ دکھتے نہیں ہیں ہمیں، مگر ہماری پوری فوج کو انہوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ دہشت، یہ رعب ان کے ذہن و دماغ میں کیسے بیٹھا؟ سنلقی فی قلوبہم الرعب، اللہ قرآن میں کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ہم ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیں گے، لیکن تم ایمان والے بنو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے، چاہے تمہارے پاس سامان نہ ہو، چاہے تمہاری تعداد کم ہو، اگر واقعی تم سچے ایمان والے ہو۔ اللہ کا یہ وعدہ دنیا نے آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے بھی آنکھوں سے دیکھا۔ اس میں منافقین بھی ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایسے موقع پہ بھی ہوش نہیں آ رہا ہے۔ تو باہر صورت امتحان ہی کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ ایسے موقع پر امتحان ہوتا مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مدد فرمائے، شہداء کے درجوں کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منت ماننے کا آسان طریقہ بتا دیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے منت جائز چیز کی ہونا چاہیے، ناجائز چیز کی نہیں ہونا چاہیے، اور منت ایسی چیز کی بھی نہیں ہونا چاہیے جو پہلے سے واجب ہے کہ اللہ اگر میرا بچہ صحیح ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گیا تو ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، تو ظہر کی نماز تو پہلے سے فرض ہے، تو پہلے سے واجب نہ ہو، نیک کام کی منت ہو،
اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آدمی نظر مان لے بھائی ہم روزہ رکھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، ہم صدقہ کریں گے، اتنا پیسہ کسی نیک کام میں دیں گے. یہ سب کیا ہے؟ منت ہے. یہ منت نہ مانے اللہ کے راستے میں اللہ نام کا ہم بکرا ذبح کریں گے، اس لیے کہ یہ منت شرعاً ثابت نہیں ہے. صدقے کی منت ہونا چاہیے. شادی بارات میں نیوتا دینا کیسا ہے؟ یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے. شادی اور بارات میں جو نیوتا دیا جاتا ہے یہ قرض ہے، یہ قرضہ ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہمارے وہاں تمہیں دینا ہے. اب آپ بتائیے، جس کو آپ نے دیا تھا وہ تو مر گیا، اب اس کے ذمے آپ کا قرضہ تھا، اب وہ قرضہ نہیں ادا ہوگا تو اس کے لیے زحمت ہے. جس پہ قرضہ ہوتا ہے وہ جنت میں شامل نہیں ہوتا جب تک قرضہ نہ ادا کر دیا جائے. اور پتہ نہیں کس کس کا قرضہ ہے آپ کے اوپر. اتنا بوجھ لے کے مرنا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ مگر دنیا نے یہ دستور بنا لیا ہے، اور یہی نیت ہوتی ہے باقاعدہ، بالکل مدد، تعاون، اخلاص، کچھ نہیں اس میں. یہ جو خلاف سنت ہے، کہاں سے ہوگا اخلاص؟ ایک رسم ہے، ایک ریت ہے، ایک رواج ہے، اور قابل شرم ہے یہ بات. اس لیے آدمی ہوٹل پہ کھانا کھاتا ہے تو بل اس کے سامنے آ جاتا ہے، دیتا ہے. یہاں آپ باقاعدہ شادی میں آئے ہیں اور وہاں آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہاں بھی آپ بل دے رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، دیکھو اگر 50 روپے دیے تھے تو 2 سال پہلے کی بات ہے یہ، لہذا 50 نہیں ٹھیک رہیں گے، 75 دو یا 100 روپے دو، ہے نا. اور باقاعدہ دینے والا امید لگاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز دی تھی تو اس سے بڑی چیز دیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی چیز آئی، اور سب لکھت میں ہے باقاعدہ حساب کتاب، کہہ لیں ہم نے تو دی تھی سونے کی انگوٹھی اور تم نے چاندی کی انگوٹھی کیوں دی؟ لڑنے پہنچ گئے باقاعدہ. اب آپ بتائیے، خلاف شریعت کاموں میں یہی ساری خرابیاں ہیں. اخلاص بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ مصیبت بھی ہے. جب قرضے کی نیت سے دیا ہے تو بھئی قرضہ ادا کرنا ہے. اب قرضہ کون ادا کرے گا؟ بچوں کو تو پتہ نہیں، ابا کا ہو گیا انتقال، قرضہ باقی. تو اس سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے وہاں سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے، تاکہ دوسرا آدمی یہ نہ کہے اپنے وہاں تو لے لیا تھا اور ہمارے وہاں دینے کے لیے مسئلے بتائے جا رہے ہیں. خود سے عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما. رحمت والے، جنت والے، مغفرت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، تمام مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو سینہ سپر ہیں اور جو اپنی جان کی، مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما اور غیب سے ان کی مزید نصرت فرما، حمایت فرما. اے اللہ شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفا یاب فرما دے. اے اللہ جن کی دنیا اندھیری ہو گئی، جن کے ظاہری سہارے ختم ہو گئے، ان کی کفالت کا انتظام فرما دے. اے اللہ جو ظالم وحشیانہ بمباری کر رہے ہیں اور مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لے. اے اللہ ان کو عبرتناک سزا عطا فرما دے. اے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا فرما دے. اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. اے اللہ ان کی تدبیر کو انہی پر الٹ دے.
اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے، اے اللہ تو خود ان سے انتقام لے لے، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں یا امید رکھتے ہیں یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔